سپریم کورٹ کی رائے آ چکی ہے جس کے اندر خفیہ رائے شماری سے سینٹ کا الیکشن ہوگا اور الیکشن کمیشنر کو کہا گیا ہے کہ آپ تمام طریقے استعمال کریں جس سے آپ اس الیکشن کو شفاف بنائیں. یہ ویسے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام طریقے استعمال کیے جائیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. اور سپریم کورٹ نے جو اس کو ری اسرٹ کیا ہے, اٹ شیل بی دا ڈیوٹی آف دا الیکشن کمیشن ٹو آرگنائز اینڈ کنڈکٹ دا الیکشن اینڈ ٹو میک سچ ارینجمنٹس ایز آر نیسسری ٹو انشور دیٹ دا الیکشن از کنڈکٹڈ آنیسٹلی, جسٹلی, فیئرلی اینڈ ان اکارڈنس ود لا اینڈ دیٹ کرپٹ پریکٹسز آر گارڈڈ اگینسٹ. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رولز ہیں 2018-3 اس میں لکھا ہوا ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی رائے پہلے دے چکے ہیں جس سے شاید پیچھے ہٹنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا, جس پر انہوں نے کہا تھا کہ قابل شناخت بیلٹ پیپرز کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں. تو علی نواز ایوان صاحب, اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے, کیا کرے کل وہ؟ آپ نے حفیظ شیخ کو ٹکٹ دے دیا اور دوسری طرف یوسف رضا گیلانی, بڑا غلط ٹکٹ دیا. ہمارے لوگ بہت ناراض ہیں کہ آپ نے حفیظ شیخ کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے دیا, کیونکہ حفیظ شیخ پہ زلزلہ زدگان کے نیکلس چوری کرنے کا الزام ہے, کیونکہ حفیظ شیخ کے ایک بیٹے پہ ایفیڈرین کا الزام ہے, کیونکہ حفیظ شیخ کے ایک بیٹے پہ حج کوٹا بیچنے کا الزام ہے, کیونکہ حفیظ شیخ کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی نا حکم ماننے پہ. بڑا غلط کینڈیڈیٹ دیا ہم نے حفیظ شیخ, اور ان کے جو مد مقابل ہیں وہ تو بہت بڑے زبردست آدمی. یوسف رضا گیلانی وہاں سے بڑا انہوں نے زبردست پریکٹسز کی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر, اور میں نے آپ کو بتایا تو بڑا غلط ہے. اور لوگ یہ سوچ کے ووٹ دیں گے ہمارے کہ حفیظ شیخ اتنا غلط آدمی ہے اور یوسف رضا گیلانی اتنا اچھا آدمی ہے, اس لیے ہم اسے ووٹ دے دیں گے. اچھا دوسری طرف بات کر لیتے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب جس نے فلور کراسنگ, میں تو کہہ رہا ہوں نا, اس پہ تو فلور کراسنگ لگتی نہیں. وہ بات کر رہے تھے عائشہ گل علیہ کی, وہ ایبسنٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا. چلیں ہم وہ بھی بات مان لیتے ہیں. سینٹ کے اوپر تو وہ بھی نہیں لگتا, وہ تو نیشنل اسمبلی کی ممبر تھی. اس کے اوپر سینٹ کے الیکشنز کے اندر تو وہ لگتا ہی نہیں ہے. آپ باضمیر آدمی ہیں, یوسف رضا گیلانی آپ کے ہیرو ہیں, آصف زرداری آپ کے ہیرو ہیں, پناما اسکینڈل والے میاں نواز شریف آپ کے ہیرو ہیں, کیلبری کوئین والی مریم نواز آپ کی ہیرو ہیں. آپ اٹھیں اور یوسف رضا گیلانی کو کھڑے ہو کے تھپا لگائیں, جی ہم یہ دے رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ. کون روک رہا ہے آپ کو؟ کوئی روک رہا ہے نہ. کوئی آپ کو مصدق بھائی کی طرح ان کے جو پارٹی لیڈرز تھے, نہ ہم چھانگا مانگا کریں گے, نہ ہم کالا کوٹ پہنیں گے, نہ ہم ضیاء الحق کی طرفداری کرنے پہ معافی مانگیں گے, نہ پیپلز پارٹی کی طرح ایوب خانہ کی طرفداری کرنے پہ معافی مانگیں گے, نہ این آر او پہ معافی مانگیں گے. بھائی ہم تو کسی چیز پہ نہیں مانگے. ہم کہ باز ضمیر آدمی کھڑا ہو, ووٹ دے لگا کے ڈال, لوگوں کو پتہ چلے. اور مصدق بھائی اور ان کے لیڈر کہہ سکیں گے دیکھا ہم نے جو سی او ڈی میں کہا تھا, جو میرے احسن اقبال صاحب ارسطو بھائی نے کہا تھا, جس پہ کمیٹی بنی تھی, آج وہ بات پوری ہوئی ہے. ان کو تو اس پہ بھی لڈو کھانے چاہیے. اس سے آگے چلے جاتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے, ابھی بڑا صحافی اغوا ہو رہے ہیں. وہ نجم سیٹھی کا, کامران بھائی آپ تو ہسٹورین ہیں, ہسٹری لکھتے بھی رہے ہیں, ہسٹری ان کے دور میں اغوا ہوئے تھے, نواز شریف صاحب کے دور میں. اچھا اغوا ہوئے تھے. اچھا وہ جنگ اخبار کتنے پیجز پہ ہو گئی تھی؟ ایک پیج. جنگ اخبار, اور کہاں سے نکلنا بند, ایک پیج پہ. کس کا دور تھا؟ نواز شریف صاحب, ملیہ ہاشمی صاحبہ کا جو مسئلہ ہوا تھا. اچھا نواز شریف صاحب دیکھیں نا, ماشاءاللہ بڑا سکور. اور دیکھیں اتنے صحافی پیار بھی کرتے ہیں کہ نواز شریف کی تقریر سنانے ہائی کورٹ بھی چلے جاتے ہیں اور ڈیسیژن لے لیتے ہیں. اور میں شامل ہوں اس میں, بھائی اللہ کا فضل ہے. مقصد یہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے. دیکھیں کامران بھائی مسئلہ کیا, آپ کتنے عرصے سے کور. اگر آج مصدق بھائی بیٹھ کے یہ بات کرتے کہ ڈیسیژن جو مرضی ہو یار, ڈیسیژن اگلی آنے والی نسلوں کے لیے, آنے والے لوگوں کے لیے, کوئی ہمیں یہ الزام نہ لگائے کہ ہمارے سیاستدانوں کی منڈی لگی تھی, کسی نے ہماری خرید و فروخت کی ہے. بڑے دل کے ساتھ بات کریں ہم کہ جو ہم نے 2006 میں فیصلہ کیا تھا, ٹھیک فیصلہ کیا تھا, آج ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور تو کیا ہے, کیا آج ڈر یہ ہے. اور سنیں یار ڈر کے, اچھا اب مجھے دوسرا پراسپیکٹ دیتا ہوں کامران بھائی. 180 ووٹ ہیں تحریک انصاف اور اس کے پارٹیز کے, اور 160 ووٹ ہیں ان کے. الیکشن ہوتا ہے اور ریسٹ وہ یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں. کیا الیکشن جسٹ ہے؟ کیا الیکشن فیئرلی ہے؟ کیا کرپٹ پریکٹسز اب آپ نے 3 سوال فریم کر دیے, آپ نے 3 سوال فریم کر دیے, مجھے اس کا جواب لینے دیجیے, کیونکہ یوسف رضا گیلانی ادھر نہیں ہے لیکن مصدق ملک صاحب کے نہیں کامران بھائی, نہیں کامران بھائی دیکھیں مصدق بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. وہ نے بڑی اچھی باتیں کی. میں ایک لائن جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا چاہیے, وہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ڈیبیٹ پہ رپورٹر آئے ہوتے ہیں, وہ اگلے دن اخباروں میں لیڈیں لگتی ہیں. وہ بھائی جب آپ امیر المومنین والا کر رہے تھے, کیا اسٹینڈنگ کمیٹی بلڈوز ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بالکل ٹھیک ہے. کیا 2 دن کے اندر وہ قانون بننے جا رہا تھا کہ نہیں؟ پھر نہیں یار کامران بھائی میری رائے تو قائم کر لینے دیں مجھے. آپ کی رائے تو بھائی بہت ہو گئی. ابھی ریسنٹلی, اور سنیں ریسنٹلی سزائے یافتہ پہ کس نے کی تھی؟ سزائے یافتہ کس نے کی ہے اس کی, ابھی جس کے اوپر لیجسلیشن سزائے یافتہ پہ ہوئی ہے,
اور ان کی جب مصدق بھائی کیونکہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں تو یہ نیشنل اسمبلی کی علی بھائی آپ کی رائے بھی چھا گئی ہے, ڈیبیٹ ہوئی, قائم بھی ہو گئی ہے, یقین کریں, تسلی رکھے. اب آپ تسی جو مرضی کرو سر, میں کہہ رہا ہوں مصدق بھائی ہر اس آدمی کو ووٹ دیں جس کے کے پی میں 6 MP سے اس کے 2 سینیٹر بنے. بالکل ٹھیک. مصدق صاحب بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کیونکہ آپ کے متفقہ امیدوار ہے تو یو ہیو اے رائٹ ٹو رسپونڈ ٹو اٹ. 2-3 باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا ایک تو حفیظ شیخ میں کوئی برائی نہیں ہے obviously, اور یوسف رضا گیلانی برائیوں کو کرپشن کا منبع ہے بقول میں نے ساری برائیاں گنائی ہیں. ہاں وہی انہوں نے گنوائی. تو تیسری بات یہ کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو وہ فیئر الیکشن نہیں ہوگا اکارڈنگ ٹو دیم, اخلاقی لحاظ سے بھی. ان تینوں باتوں کا جواب دے دیں. میں بالکل انٹرپٹ نہیں کرتا, مجھے انجوائے کر رہا تھا کہ گفتگو, ہوپ فلی آپ بھی انجوائبل باتیں کریں گے. جی جی انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی سے بھی 35 کلو گرام ہیروئن نکالی تھی, یاد ہے نا آپ کو, اور آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھایا تھا. نہیں اب رانا ثناء اللہ نے جو کچھ کہا ہوا ہے ان کو سن لے دیں. علی بھائی اب ان کو سن لے دیں پلیز. آپ کر لیں بات, آپ کر لیں بات. صاحب بولے. آپ نے قرآن اور رسول اور خدا کا ذکر کر کے آپ نے یہ کہا کہ یہ ہیروئن کی ویڈیو ہمارے پاس ہے, تو یہ جن ججمنٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں یہ لگے ہاتھوں بھائی رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ذکر کر دیتے. نہیں میں نہیں وہیں لے کے گیا ہوں جہاں سے شروع ہوئی ہے. اسی طرح بھٹو صاحب کی پھانسی والی جو بات تھی وہ بھی ذرا تھوڑی سی کر ڈالتے اور کہتے کہ ہاں ایسے فیصلے ہوئے ہیں, بھٹو صاحب کو پھانسی بھی ہوئی ہے. لیکن چلیں چھوڑیں, میں کروں گا, کر دیجئے. ابھی جس جگہ کے اوپر جی آپ ضرور, آپ نے بڑی باتیں کی اور یار آپ ضرور کریں. میں آپ کو, میرے بھائی ہیں چھوٹے, میں آپ کو کیوں روکوں گا بات کرنے سے, مجھے تو کر لینے دیں, میں بھی تو آپ کا بھائی ہوں. اس کے علاوہ جی جس جگہ سے نوٹ نکلتے ہیں, اگر آگے نوٹوں کی گڈی پڑی ہو تو پیچھے پی ٹی آئی کھڑی ہوتی ہے, اگر پیچھے نوٹوں کی گڈی ہو تو آگے پی ٹی آئی کا بندہ کھڑا ہوتا ہے. 73 کروڑ کے میں ان کو نہیں ووٹ دوں گا, میں ووٹ دوں گا اس کو جس سے 73 کروڑ لے کے اس کو ٹکٹ دیا تھا عبد القادر کو, پھر اس کے خلاف آغا صاحب کو کھڑا کر دیا. لیکن 73 کروڑ روپے تو لیے ہوئے تھے نا, تو وہ واپس کرنے پڑتے. تو آغا صاحب کو آخری دن بٹھا دیا کہ ہاں وہ 73 کروڑ والا جو پہلے ہمارا کینڈیڈیٹ تھا, پھر جوائنٹ کینڈیڈیٹ تھا, پھر وہ بن گیا کینڈیڈیٹ اس کا باپ کا, اس کے سامنے ہمارا کینڈیڈیٹ بیٹھ ہی جائے تو اچھا ہے, ورنہ پیسے دینے پڑیں گے. پھر ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے 32-35 کروڑ روپے لے کے سندھ کے اندر ووٹ ٹکٹ دیا, کسی پہ الزام نہیں لگ رہا ماں سوا پی ٹی آئی کے. یہ ایمانداری کی باتیں کرنے والے, یہ چینی کی چوری ہوتی تو ان کے لوگ بائیں طرف نکلتے ہیں, اگر آٹے کی چوری ہو تو دائیں طرف نکلتے ہیں, اگر دوائیوں کی چوری ہو تو اس کو یہ وزیر, اس کو پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیتے ہیں. اور اپنے بیٹے کو, ہماری دفعہ کتنی لے دے کرتے تھے, ایک وزیر نے اپنے بیٹے کو سر $3000 ملین کا بند کا ٹھیکہ بنانا دے دیا اپنی وزارت میں. سی پیک ان کے نیچے آتا ہے, انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دیا. گیلانی صاحب کے سوالوں کا جواب دے دے. گیلانی صاحب پہ تو آپ نے الزام لگائے تھے ہار چرا لیا ارتھ کوئک والوں کا, وہ کر لیا, اب دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا پتہ چلتا, تو اب آپ وہی آپ کے متفقہ امیدوار ہیں. جی یہ کہہ رہے ہیں ولی لوادیوان صاحب. ابھی ٹھیک ہے, مگر وہ پٹرول چور, انہوں نے اتنی چیزوں کا ذکر کیا, میں آ رہا ہوں, پٹرول چوری کا, وہ لوگ جن کے بجلی کے کارخانے ہیں وہ بجلی کی پالیسیاں بنا رہے ہیں, لیکن چلیں چھوڑ دیں, گیلانی جاتے ہیں. بھائی یہ فیصلہ تو ان لوگوں نے کرنا ہے نا, الیکشن کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہوتا ہے نا. علی بھائی آپ کو بھی تو لوگوں نے ووٹ دیا نا, وہ علی بھائی اتنا ہنس کیوں رہے, وہ لطیفے تھوڑی سنا رہے ہیں آپ, اور میں اور مصدق ولی صاحب سیریس باتیں ہو رہی ہیں. اس وجہ سے اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے, اور اگر آپ کی بات غلط ہے تو لوگ ووٹ دیں گے. اس کا ایک ہی ترازو ہے اور وہ ہے ووٹ. لوگوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ, لیکن سر ووٹ ڈالیں گے کس طرح, یہی مسئلہ طے نہیں ہو رہا کی بات مانے. مصدق بھائی یہ مسئلہ طے نہیں ہو رہا کہ ووٹ ڈالیں گے کیسے. ووٹ ڈالنے کے طریقے, ہاں جی میں نے ووٹ ڈالنے والی اس میں معاملے پہ تو بڑی صاف و شفاف آپ کو بات بتا دی کہ انہوں نے ایک مقدمہ رکھا کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے ہو سکتا ہے, سپریم کورٹ نے کہا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہوگا, سپریم کورٹ نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوگا. کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے کہ تمام الیکشن, تمام, سینٹ کا نہیں سر, سینٹ کا نہیں, تمام الیکشن جو آئین کے تحت ہوتے ہیں جس میں نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی اور سینٹ ہے, تینوں الیکشن خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوں گے. اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے تو انہوں نے تو کامنٹری دی ہے آرٹیکل 226 پہ. اس کا مطلب ہے کہ پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے بھی تمام انتخابات جو ہیں وہ تصویریں لگا کے یا بار کوڈ لگا کے ہوں گے.
تو اگر کرنا ہے میں بھی یہی کہہ رہا تھا میں یہ علی نواز امان صاحب کوئکلی آپ ہنس کیوں رہے ہیں مصدق بھائی اگر میں بول لوں جی جی بولے جلدی بولے وقت میں کم ہے آصف ذرا لے رہا ہوں مصدق بھائی نا ہمیشہ اچھی جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں مصدق بھائی میرے بڑے بھائی ہیں اور ہمیشہ اچھی آج انہوں نے جسٹیفیکیشن یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈالنے کی یہ دی کہ کیونکہ سراج آغا کو بٹھا دیا گیا ہے اور باپ کے کینڈیڈیٹ سو کالڈ اس نے 73 کروڑ روپیہ لیا ہے نہیں رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے 35 کلو ہیروین بھی نکالی نا بھائی اب مصدق بھائی اب تو مصدق بھائی اب تو نہ کرے نا